نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور اس سے مراد ہے قرآن پاک، جو اللہ پاک نے اپنے سب سے آخری اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا، اور رہتی دنیا تک اب یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واحد کتاب ہے۔ قرآن مجید ہی کتاب ہدایت ہے۔ قرآن سے منہ موڑ کر یا قرآن سے پھر کر کوئی ہدایت کو پا لے، یہ امپاسبل ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ایک ایک کلمہ پر ایمان رکھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کے مختلف سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے ابتدا میں ہم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے متعلق ایک روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال، جس کا ترجمہ اور مفہوم اور خلاصہ بچوں یہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، ڈیکوریٹ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو قیامت کے دن ہمیں نور سے حصہ ملے اور اس نور کے سائے میں ہم پل صراط کو بھی پار کریں اور جنت میں پہنچیں، تو اس نیت سے ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور پیارے آقا علیہ السلام کی برکتیں پانے کے لیے ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جہاں جس محفل مجلس میں بیٹھیں درود پاک پڑھیں، تو یہ بھی ہماری ایک مجلس اور محفل ہے، تو مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ میں دو بنیادی کام ہوتے ہیں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت اور پھر علم تجوید کے قواعد کو سمجھنا سمجھانا۔ طریقہ بچوں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ان سے ہم نام بھی پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے ہمیں یہ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ انہوں نے تلاوت کرنی ہے، ہم نے تلاوت سننی ہے، ٹھیک ہے؟ تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا بھی ثواب، ادب اور ثواب کی نیت سے قرآن سننا بھی ثواب، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم کام کریں گے، توجہ سے سنیں گے، اور اس کے بعد انہی آیات جن کی تلاوت کی جائے گی، انہی آیات کے ذریعے ہم علم تجوید کے کسی اصول اور قاعدے کو سمجھنے، بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں؟ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے، آپ کون ہیں؟ محمد حسن رضا۔ محمد حسن رضا، حافظ قرآن ہیں؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ حسن بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے تلاوت کرنے کے لیے؟ سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ، اس کا کچھ انٹروڈکشن پیش کریں۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ کون سے پارے میں ہے؟ اور اس کی ٹوٹل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ اور آپ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ یہ سارے سوالات میں نے آپ کی طرف بڑھا دیے ہیں، تمام کوسچن کو آنسر کریں آپ۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی ٹوٹل آیت 9 ہے، ماشاء اللہ۔ اور کیا نام ہے، 9 کی تلاوت کریں گے ہم۔ پوری سورت پڑھیں گے آپ؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ ایک سوال کا جواب رہ گیا، کون سے پارے میں ہے یہ؟ یہ 30ویں پارے۔ یہ 30ویں پارے میں بڑی پیاری اور مبارک سورت ہے۔ تو سورہ ہمزہ کی تلاوت سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. माशा अल्लाह। तिलावत कलाम पाक से हमारे सेगमेंट और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बच्चों, आपके सामने एक स्क्रीन भी मौजूद है और इस स्क्रीन पर सूरह हुमज़ा की इन आयात को फ्लैश भी किया जा रहा है। 6 आयतें आपको नज़र आ रही हैं माशा अल्लाह। मुख्तलिफ इस पर एराब, हुरूफ, कलिमात भी नज़र आ रहे हैं। बच्चों, आपके सामने आज मैं एक कायदा बयान करने जा रहा हूँ, जिस कायदे की मदद से आप कुरान मजीद के कई मकामात को हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब ये है कि वो कायदा कुरान मजीद में जहाँ जहाँ लगेगा, आप उस मकाम पर उस कायदे को समझकर उस मकाम को दुरुस्त अंदाज में पढ़ सकेंगे। एक कायदा समझेंगे, एक कायदा अगर 1000 मकामात पर लग रहा है तो मतलब यह है कि उस एक कायदे को समझने की बरकत से हमारे कुरान मजीद के 1000 मकामात हल हो चुके हैं। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। एक बात आपने सीख ली, उस बात का इम्प्लीमेंट जहाँ जहाँ होता जाएगा वहाँ वहाँ आप अपने आप को गलती से बचा लेंगे। ठीक है, तो एक कायदा बयान करना है, मतलब एक मकाम हमने हल नहीं किया। कुरान मजीद में ये मकाम जहाँ जहाँ आएगा, ये कायदा जहाँ जहाँ आएगा, वहाँ वहाँ हमें उस कायदे की अवेयरनेस मिल जाएगी। ठीक है, तो कायदा बहुत आसान है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं है कायदा कौन सा है। मैं जब बताऊँगा तो आप समझ जाएंगे। बच्चों, कायदा है नून साकिन और तनवीन का। नून साकिन क्या होता है? वो नून जिस पर जज़म आ जाए, सुकून की अलामत आ जाए, उसको क्या कहते हैं? नून साकिन। और तनवीन क्या होती है? ये भी आपको मालूम है, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनव्वन। जिस तरह ज़ेर ज़बर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत कहते हैं, और जिस हर्फ पर कोई हरकत हो, ज़बर ज़ेर पेश हो, उसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। तशदीद जिस हर्फ पर हो उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको कहते हैं मुशद्दद। जिस हर्फ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे क्या कहते हैं? मुनव्वन। और जिस हर्फ पर जज़म यानी सुकून की अलामत हो उसे क्या कहते हैं? साकिन। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन के बुनियादी तौर पर 4 कायदे हैं जो बड़े मशहूर हैं, जो आप पढ़ते भी रहते हैं: इजहार, इख्फा, इकलाब और इदगाम। ठीक है, इन 4 कवायद में से एक कायदा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ जो बहुत आसान है। इन चारों कवायद में सबसे आसान ये है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। वो कायदा क्या है? जब भी नून साकिन या तनवीन आए, नून साकिन या तनवीन आए और उसके फ़ौरन बाद हर्फ बा आ जाए। क्या आ जाए? हर्फ अलिफ के बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट है बा। तो जब भी नून साकिन या तनवीन के फ़ौरन बाद बा आ जाए तो वहाँ कायदा लगता है इकलाब का। किसका? इकलाब का लफ्ज़ी मतलब बच्चों क्या होता है? बदलना। इकलाब का मतलब क्या होता है? इकलाब जो है ये अरबिक लफ्ज़ है। ठीक है, और इसका अरबी ज़बान में, अरबी डिक्शनरी में माना क्या है? बदलना। इकलाब, बदलना। तो नून साकिन या तनवीन के बाद जब भी बा आएगा तो वहाँ इकलाब का कायदा लगेगा। इकलाब का मतलब क्या है? बदलना। किसको किससे बदलेंगे ये आप सुने। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आएगा तो हम नून साकिन या तनवीन को बदलेंगे मीम से,
اور وہاں غنہ بھی کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ سمجھ میں آگیا آپ کو؟ تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد با آئے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، اس میں آپ کے لیے آسانی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں عموماً جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگا ہے نا، وہاں پر کیا موجود ہے؟ ایک چھوٹا سا میم۔ وہ میم قرآن مجید کا حرف نہیں ہے، وہ ایک علامت کے طور پر ہے۔ چھوٹا سا میم آئے گا جو انڈیکیٹ کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو گویا کہ اشارہ دے گا کہ یہاں پر قاعدہ لگ رہا ہے اقلاب کا، یہاں تنوین اور نون ساکن کی آواز آپ نے بدلنی ہے کس سے؟ میم سے۔ تو اب دیکھیں گے اسکرین پر سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 4 میں یہ قاعدہ لگ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں گے نون کے اوپر جزم آیا تو کیا ہو گیا؟ نون ساکن۔ نون ساکن کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ با۔ تو نون ساکن کے فوراً بعد با آئے یا تنوین کے فوراً بعد با آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو کس سے بدلتے ہیں؟ میم سے بدلتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں قاعدہ لگا اقلاب کا، اور اس قاعدے کی طرف انڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں نون کے اوپر آپ کو چھوٹا سا بنا ہوا کیا نظر آ رہا ہے؟ میم۔ یہ میم قرآن مجید کا کوئی الفابیٹ نہیں ہے، قرآن مجید کا حرف نہیں ہے، یہ صرف اقلاب کی کیا ہے؟ علامت ہے، صرف بتاتی ہے، اشارہ دیتی ہے کہ یہاں نون ساکن میں نون کی آواز نہیں آئے گی، کس کی آواز آئے گی؟ میم کی، اور غنہ بھی کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے ہم فضائل جانتے ہیں احادیث کی اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاء اللہ، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، آج جس سورت کی فضیلت میں بیان کروں گا اس سورت کا نام شروع ہوتا ہے کاف سے، اور اس کے نام کے آخر میں آتا ہے فا، اور بیچ میں آتا ہے ہا۔ تو وہ سورت کیا ہے؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ غار۔ پہاڑ میں جو ایک سوراخ سا ہوتا ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، جس میں انسان بھی جا سکتا ہے، کوئی جانور بھی جا سکتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غار۔ صحیح، اردو میں ہم غار کہہ رہے ہوتے ہیں، اور عربی میں کیا ہوتا ہے؟ کہف۔ تو قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے اولیاء میں سے چند افراد کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، تو اس واقعے کو جس صورت میں بیان کیا گیا اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو، تو سورہ کہف کا مطلب غار والی سورت۔ صحیح ہے، یعنی وہ سورت جس میں اصحاب کہف کا بیان کیا گیا۔ تو سورہ کہف کے بہت سارے فضائل ہیں، کچھ فضیلتیں سنتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا، یعنی سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات پڑھے گا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی یعنی کہ سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرے گا، پوری تلاوت شروع سے آخر تک، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک، اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ تو نور سے حصہ پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ بچوں، سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، فرائیڈے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان، یعنی آنے والے جمعے اور اس جمعے کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر خاص طور پر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ پاک ہمیں سورہ کہف پڑھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج ہم نے اعراب نہیں پہچاننے بلکہ آج کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ میری طرف سے کوشچن ہوں گے، آنسر کس کی جانب سے ہوں گے؟ آپ کی جانب سے۔ بچوں، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کو میں پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ دونوں جانب 4 بچے موجود ہیں، چاروں میں سے ایک ایک کو ہم سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ 2 بچے سلیکٹ ہوں گے، وہ جائیں گے بورڈ کے پاس۔ بورڈ آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سیٹ پر، اور بورڈ کے اوپر آپ کو 6 نمبر نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوالات کتنے ہونے والے ہیں؟ 6۔
6 क्वेश्चन होंगे, मेरी जानिब से जवाब होंगे, आपकी जानिब से जो 2 बच्चे सिलेक्ट होंगे। जवाब देने का अंदाज़ ये होगा कि आपने मुंह से जवाब नहीं देना, बोल कर जवाब नहीं देना। आपने सबसे पहले सवाल सुनना है, समझना है, जो जवाब आपको समझ में आए उसको आप अपने सामने रखी हुई रेड कलर की बास्केट में तलाश करेंगे। बास्केट में वैसे तो फल फ्रूट होते हैं, लेकिन यहाँ आपके जवाब रखें। जवाब कैसे रखें? दोनों बास्केट्स में कलरफुल पेपर्स मौजूद हैं, सफ़ात हैं। उन सफ़ात पर मेरे सारे सवालों के अलग अलग क्या हैं? जवाबात हैं। आपका काम ये होगा सवाल सुनना है, समझना है, जवाब सोचना है और सोचे हुए जवाब को इस बास्केट के अंदर मौजूद पेपरों में तलाश करना है। आपको जैसे ही आपके सवाल का जवाब मिल गया, आपने उस पेपर को लेना है और सवाल नंबर की सीक्वेंस से, सवाल नंबर की तरतीब से आपने बोर्ड पर उसको क्या करते जाना है? पिन करते जाना है। इस दौरान ना किसी से पूछना है, ना किसी को बताना है, ना एक दूसरे के बोर्ड को देखना है। खुद कोशिश और मेहनत करनी है, देखेंगे कि कौन आगे बढ़ता है, दुरुस्त सवालों के जवाब देता है। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस मुकाबले को देखना है, खुद भी सोचना है कि जो सवाल किया गया है इसका क्या जवाब हो सकता है। फिर जब जवाब अनाउंस होगा हम देखेंगे कि किसका जवाब दुरुस्त है। अगर दुरुस्त होगा तो बयान किया जाएगा, अगर गलती होगी तो गलती के बाद दुरुस्त जवाब भी बताया जाएगा। तो ये मुकाबला भी होगा और इसके ज़रिए इंशाअल्लाह इल्म दीन भी हम सीखेंगे, यानी 6 इल्म की बातों को हमने 6 सवालों के ज़रिए समझना है। तो बढ़ते हैं इसी सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है जवाब ढूंढें। क्या नाम है? जवाब ढूंढें। कुरान मेरा नूर वाली किताब। माशा अल्लाह, जवाब ढूंढें। सीधी जानिब 4 बच्चे मौजूद हैं। आप चारों से सवाल है कि कौन आएगा सवालों के जवाब देने के लिए। माशा अल्लाह, यहाँ दूसरे नंबर पर हाथ खड़ा किया आपने, दूसरे नंबर पर आप मौजूद हैं। माइक पर अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर, आपको सिलेक्ट करेंगे तो आप जवाबात दे सकेंगे जी। माशाअल्लाह। तो माइक यहीं रखेंगे और आप बोर्ड के पास पहुंचेंगे। जी, मोहम्मद उमैर के मुकाबले में यहाँ कौन आएगा? यहाँ सेकंड लास्ट बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, अपना नाम बताएंगे माइक पर आप। अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, बेटा आपको अगर हम सिलेक्ट करेंगे जवाब दे लेंगे आप? अगर पीछे रह गए तो जीतेंगे? कोशिश करेंगे जीतने की? जी चलें, आप भी पहुंचेंगे, माइक यहीं रखेंगे, बोर्ड के पास पहुंचेंगे। जी, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद उमैर और अब्दुल राफे। माशाअल्लाह, दोनों बच्चे मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। एक ही सवाल दोनों से होगा, समझना है आपने। बच्चों, आप दोनों से पहला सवाल ये है कि कौन से सहाबी एक ही रकात में पूरा कुरान करीम तिलावत फरमा लिया करते थे? उन सहाबी का नाम बताना है आपने। वो कौन से सहाबी रसूल हैं जो एक ही रकत में पूरा कुरान करीम पढ़ लिया करते थे? इतना उनको कमाल था, अल्लाह पाक ने उनके वक्त में ऐसी बरकत रखी थी, ऐसी उनको सलाहियत अता फरमाई थी। जी, पहला सवाल हो चुका है। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ेंगे। बच्चों, दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? इदरीस तो आपका लक़ब है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? एक इशारा देता हूँ, इनके असल नाम के आखिर में आता है खा। जी, तीसरा सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत का आखिरी हर्फ दाल है? कुरान मजीद में एक पूरी सूरत है जिसकी हर आयत के आखिर में कौन सा हर्फ है? दाल। चले, मैं ये इशारा देता हूँ, ये कुरान मजीद के आखिरी पारे में है और आखिरी सूरतों में है और बड़ी मशहूर और कसरत से पढ़ी जाने वाली सूरत है। जी, चौथा सवाल, क़यामत वाले दिन किस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इमामुल उलमा कहा जाएगा? उलमा का इमाम। वो कौन से खुशनसीब सहाबी रसूल हैं कि जिनको क़यामत के दिन इमामुल उलमा कहा जाएगा? इशारा दे देता हूँ, उनके नाम के शुरू में आता है मीम। माशाअल्लाह, आज नई नई बातें पता चलेंगी इंशाअल्लाह हम जब जवाब पढ़ेंगे। पांचवा सवाल, किसी को मुस्कुराता देखकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? कोई मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, किसी मुसलमान को मुस्कुराता देखकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जो हदीस पाक में तालीम की गई है, पढ़ाई और समझाई गई है? अरबी के कलिमात हैं, वो बताने हैं। जी, छठा और आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस इस्लामी महीने में मेराज पर तशरीफ़ ले गए?
مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں اور لامکاں کی سیر کی۔ معراج کا واقعہ اور سفر اور معجزہ کس مہینے میں ہوا؟ اسلامی مہینے کا نام بتانا ہے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، دونوں جانب جوابات دیے جا چکے ہیں۔ اب ہم چیک کریں گے کہ کون درست جواب دے پایا ہے۔ بچوں پہلا سوال یہ تھا کہ کون سے صحابی ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت فرما لیا کرتے تھے؟ تو ان صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے عمیر بھائی نے کہا حضرت تمیم داری، اور ہمارے عبد الرافع بھائی نے بھی جواب دیا حضرت تمیم داری۔ دونوں کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ کا اصل نام ایک قول کے مطابق اخنوخ ہے، اور دونوں جانب جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ دونوں جانب جواب درست ہوا۔ تیسرا سوال بچوں یہ تھا کہ وہ کون سی سورت ہے قرآن کی، وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کا آخری حرف دال ہے؟ تو وہ سورہ اخلاص ہے، جو قرآن مجید کے 30ویں پارے میں بڑی مشہور سورت ہے، جو نمازوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ دونوں جانب جواب درست نہیں ہوا۔ ہمارے عمیر بھائی کا جواب درست ہے، اور ہمارے عبد الرافع بھائی نے یہاں غلطی کی، انہوں نے رجب شریف کہہ دیا۔ مسٹیک ہو گئی، آپ سے غلطی ہو گئی۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ قیامت والے دن کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام العلماء یعنی علماء کا امام کہا جائے گا؟ تو وہ خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارے محمد عمیر بھائی کا جواب درست ہے، لیکن یہاں آپ سے پھر غلطی ہو گئی ہے، آپ نے سیکوینس آؤٹ کر دیا ہے، ادھر کا جواب ادھر، ادھر کا ادھر، تو یہاں ہمارے عبد الرافع بھائی سے دوسری غلطی ہو گئی ہے۔ جی پانچواں سوال یہ تھا کہ کسی کو مسکراتا دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو دعا پڑھنی چاہیے اضحک اللہ سنک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مسکراتا رکھے۔ تو ہمارے عبد الرافع بھائی نے جواب دیا ہے درست، اور یہاں پھر ہمارے عبد الرافع بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے جواب آگے بڑھا دیا۔ لاسٹ کوشچن تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس اسلامی مہینے میں معراج پر تشریف لے گئے؟ تو وہ درست قول کے مطابق مہینہ کون سا ہے؟ رجب المرجب، رجب شریف کا مہینہ ہے۔ تو رجب شریف کے مہینے میں معراج کا واقعہ ہوا۔ ہمارے عمیر بھائی کا جواب کیا ہے؟ اور یہاں پھر عبد الرافع بھائی سے غلطی ہو گئی۔ عبد الرافع بھائی نے سوال کے جوابات صحیح سیکوینس کے ساتھ نہیں دیے، ترتیب انہوں نے آگے پیچھے کی، اس لیے ان کی جوابات غلط ہوئے۔ تو آج کے مقابلے کے ونر ہوئے ہمارے عمیر بھائی۔ اللہ پاک آپ دونوں بچوں کو برکت دے اور علم دین سیکھنے، اس سے محبت رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔